دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوس محمد منشا، السلام علیکم۔ بات کرتے ہیں جی مریم نواز سے کا جو ایک مختصر سا انٹرویو کہہ لیں یا بیان کہہ لیں، مطیع اللہ جان سے بات کرتے ہوئے اور باقی بھی صحافیوں سے بات کرتے ہوئے، باہر وہ اس کو رنگ اس انداز میں لیا گیا کہ شاید وہ انٹرویو کر رہے ہیں۔ یہ یعنی سیاستدانوں میں سے اور میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ چمگوئیاں کر رہے تھے، اور سیاستدانوں کے ورکرز بھی کر رہے تھے، سیاستدان بھی اپنے طور پر، کہ دیکھیں جی آصف باجوہ کے خلاف اس کے اس ایشو کے متعلق کہ asserts beyond means proportional to his rise in the army جو رینکس ہیں اس میں انہوں نے اثاثے بنائے ہیں، اور اس پر کوئی سیاستدان بیان نہیں دے رہا۔ اس کا وہ گویا خاموشی توڑی مریم نواز صاحبہ نے جب وہ اپنی اپیل کے سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئیں، کہ یہ کوئی اسٹیٹ کا پرابلم نہیں ہے، یہ ایک فرد کا، ایک انڈیویجول کا ایشو ہے، چاہیے تو یہ کہ وہ اب جواب دیں۔ جب یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا امن نورانی کو دھمکیاں، یعنی اس صحافی کو، تو ان کا یہی جواب تھا، فرم رہی، یعنی شی نوز ہاؤ ٹو ہینڈل دا جرنلسٹ نا، کہ دیکھیں دھمکیاں نہ دیں، جواب دیں۔ اور جب ایک سابق وزیر اعظم، بلکہ اس وقت تو وزیر اعظم تھے، سابق بھی نہیں تھے، 3 times elected پرائم منسٹر جو ہے وہ جواب دے سکتا ہے، قاضی فائز عیسیٰ سٹنگ جج سپریم کورٹ کا جواب دے سکتا ہے، ان کی بیوی جواب دے سکتی ہے، یا مریم نواز نے اپنی بات کی کہ میں کسی سرکاری عہدے پر نہیں رہی، میں بھی جواب دے سکتی ہوں، تو ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل جو ہے یا اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر جو ہے اسے جواب دینے میں کیا پرابلم ہے؟ لیکن ظاہر پرابلم ہے، اس طرح ان کی کلگی نیچی ہوتی ہے۔ پاکستان کا آئین اور قانون اگر رائز کرے، وہ انٹیکٹ رہے، تو پھر ان ٹھگوں کی کلگی نیچے جاتی ہے۔ پرابلم یہ، وہ کوئی پوچھ رہا تھا دوست کہ آخر کتنا، یعنی اتنا بڑا کون سا مسئلہ تھا کہ پورے پاکستان کو ڈبو کر وہ حاصل کرنا ہے کہ نواز شریف کو ہٹا کر، اور یہ جو سیٹ اپ بنایا گیا ہے۔ اصل میں عام لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے بڑی حد تک متاثر ہوتے ہیں کہ یہ بڑے کوئی یہ جو ملازم طبقہ ہے نا، یقین کریں یہ جو جنرلز ہیں خاص طور پر پاکستان کے، ان کے نزدیک یہ آپ کو فول بناتے ہیں کہ یہ محب وطن، یہ وطن، وہ وطن، یہ سب پبلک ڈائجیشن کے لیے ہوتا ہے، ان کے لیے وہی نمبر 1 ہیں، ان کے لیے وہی انیویٹیبل اور ناگزیر ہیں۔ یہ پاکستان، یہ عوام، یہ حب الوطنی اور یہ ٹوپی ڈرامہ، یہ سب لوگوں کی ڈائجیشن کے لیے ہوتے ہیں، لہذا یہ ان کے نزدیک پورا ملک بھی اڑ جائے۔ اور سامنے دیکھا آپ نے جب اڑا تھا، جب اسی آدھی فوج نے ہتھیار ڈال دیے اور ملک آدھا رہ گیا، اور اس وقت کا آرمی چیف اور جو نام نہاد پریزیڈنٹ بنے ہوا تھا یحییٰ خان، وہ اس سوچ بچار میں تھا اور پریکٹیکلی ایفرٹ کر رہا تھا کہ میں نہیں رہنا ہے۔ اس میں پتہ نہیں کیا خوبی تھی، وہ سمجھتا ہوگا کہ میں نے یعنی ساری برائیوں کو خود ہاتھ سے ختم کرنا ہے، وہ کر کے نا، جیسے کہ میں نے نوشی اتنی کرنی ہے کہ میں کو ختم کر دینا تاکہ اس قوم کو بعد میں ملے نہیں، تو یہ ختم ہو جائے گی نا یہ برائی۔ تو اس سینس میں یعنی انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پاکستان ڈوبتا یا نہیں، وہ رائز کرتے ہیں کہ نہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ 3 سال کی ایکسٹینشن سے کیا ملے گا، وہ بھی ایکسپائر ختم ہو ہی جائے گی۔ آخر پچھلی اگر 30-40 سال کی سروس ختم ہوئی تو 3 سال تو ان پرپیچویٹی نہیں ہے، ان کو دوام تو نہیں ملے گا، پھر بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن انہیں یہ ضرور چاہیے پاکستان کا کھانا خراب ہو جائے، پاکستان کی اکانومی ہاف ہوتی ہے ہو جائے، پاکستان کا معاشی، پاکستان کا لیگل کانسٹیٹیوشنل سیاسی نظام برباد ہوتا ہے، تو ان کی بلا سے انہیں اپنی ایکسٹینشن عزیز ہے۔ یہ ہم یعنی سوچتے تھے کہ یار یہ یعنی اس طرح کس طرح لوگوں کو مطلب نیچے رکھا جا سکتا ہے۔ تو اب جب سینٹیمنٹ ہم دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہی سینٹیمنٹ انگریز دور میں بھی تھا، کہ جب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ محدود جو ٹکڑا مل گیا ہے نا نام نہاد عزت کا، یہ کافی ہے، سجادہ نشین جنرلز، یہ وہ جاگیردار وغیرہ اس دور کے جو نمایاں لوگ تھے جو ان کی یعنی خدمت کرنا پسند کرتے تھے، تو اب یہ سامنے نظر آتا ہے نا
کہ ایک طرف 20-22 کروڑ لوگوں کا مفاد ہے، پاکستان کے آئین اور قانونی نظام ایٹ سٹیک ہے، لیکن انہوں نے اس میں سے کشید کر لیا. دیکھ لیں کہ 4-5 سال کی محنت کے بعد پاکستان کو برباد کر دیا، اور ابھی تک وہ ان کا دل بھرا نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں اپنی رائے، انہیں اپنا پیزا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وہ کہتے ہیں پا گوشت لے کسی دی گاں ذبح کر دیں گے. یعنی جو لوگ اس سینس میں سوچتے ہیں نا کہ دیکھیں جی یہ بڑے مطلب وہ بس اتنا مغز ماری نہ کیا کرے. تو بہرحال مریم صاحبہ نے کھل کے بات کی کہ عاصم باجوہ کو چاہیے کہ وہ جواب دے، اور یہ بھی شنیدہ کہ دینے کی کوشش کی گئی، پھر ڈر گیا میڈیا سے. یعنی یہ تو وہ لوگ ہیں کہ یہ جب کوئی چھوٹا موٹا میچ بھی کہیں پر کنٹونمنٹ وغیرہ میں رکھا جائے تو پہلے کالج جو اپوزٹ ہو اس کے پرنسپل کو کہہ لیتے ہیں جیتنا ہم نہیں ہے، کیونکہ اس طرح مورال نیچے گر جاتا ہے. اب کہتے ہیں کہ ہم سے کوئی پوچھے نا تو سی پیک کو خطرہ ہے. آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتہ ہے جب نواز شریف تھا وزیر اعظم تو پروپیگنڈا یہ کیا جاتا تھا، دیکھیں جی چائنیز جو ہیں وہ فری منی نہیں دے رہے ہیں، وہ اس طرح تو غلامی ہو جائے گی، چائنا کہ ہم غلام بن جائیں گے. جی اب اسی سی پیک کو خطرہ ہے. یعنی پہلے اس سی پیک کو جب نواز شریف لے کے آیا، جب 60 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہوئی، سارا یہ ان پلیس ہوا معاملہ، تو اسی سی پیک کو چین کی غلامی سے تعبیر کیا گیا، اور پروپیگنڈا کرنے والے یہی لوگ تھے، عاصم باجوہ اینڈ کمپنی اور ان کے پیٹرنز جو ہیں. اور یہ کہتے تھے کہ اس طرح نواز شریف جو ہے وہ پاکستان کو تو غلامی میں رکھ رہا ہے جی. پھر یہ کہا گیا کہ دیکھیں جب وہ ڈی چوک میں ان کے ملازمین خان صاحب اور الکینیڈوی شور و غوغا اور فتنہ فساد برپا کر رہے تھے، اور چائنیز صدر پاکستان کا دورہ کرنا چاہتا تھا، تو انہوں نے اس دورے کو فرسٹریٹ کیا، اس کو ملتوی کروانا پڑا ان کی شرارتوں کی وجہ سے. اور اس کے پیچھے یہی لوگ تھے جن کے آج پیزے مشہور ہو رہے ہیں. اس لیے بھائی آپ زیادہ یعنی اتنے سینٹیمنٹل نہ ہوا کریں، ان لوگوں کو اپنا پیزا چاہیے. پاکستان صرف اس صورت میں چاہیے جب ان کے بوٹوں کے نیچے ہو، دوسری صورت میں نہیں چاہیے. تو بہرحال مریم صاحبہ نے بڑا ایک بریو یعنی سٹانس لیا، اور بڑا جائز قانونی اور ایک سنجیدگی اور متانت سے یہ بات کی. اب باقی بھی سیاستدانوں کو کھل کے آ جانا چاہیے، انکلوڈنگ شہباز شریف. اپنی اپنی اسٹریٹجی ہے نا، میں ویسے ذکر کر رہا ہوں. تو باقی بھی جو بھی پارٹیاں ہیں ان کو کھل کے نام لے کر کہنا چاہیے یار کیا حرج ہے کہ یہ حضرت صاحب آؤ جواب دو. اور یہ خان صاحب کا بیانیہ جو مریم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ جس کو صبح شام ڈنچ پڑھتے ہیں، کوئی بھی قانونی ریلیف بھی اگر کسی کو ملے تو وہ کہتے ہیں کہ میری غنڈہ گردی میں فرق آ رہا ہے، جس کو وہ اپنا بیانیہ کہتے ہیں. تو اس میں اب عاصم اچھا پھر یہ شبلی فراز صاحب ویسے وہ منسٹر ہیں اور یہ اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر اسی محکمے کا انفارمیشن براڈ کاسٹنگ. لیکن وہ ایکٹ ایسا کر رہا تھا شبلی فراز جس طرح وہ عاصم باجوہ کا پی اے ہے کہ سر جو ہیں وہی جواب دیں گے، میں آپ کو ان کا فون دے دیتا ہوں. یعنی جہاں پر اتنے لو مینٹلٹی کے لوگ ہوں وہاں پر کیا امید رکھ سکتے ہیں. تو بہرحال اللہ کرے کہ ہمارے سیاستدانوں میں اور ان باوردی حضرات میں کوئی غیرت کا گزر ہو. یہی حضرت صاحب فرماتے تھے یا ان کے طرح کے لوگ کہ دیکھیے جی ہمیں کب غیرت آئے گی، جب الزام لگے ہیں تو اب ہم ریزائن کیوں نہیں، یعنی نواز شریف ریزائن کرے. تو اب بندہ پوچھے تم ریزائن کر دو، آخر 30-40 سال پہلے بھی لوٹا ہے، اب چھوڑ دو یار، جی باہر نہیں گیا. تو باہر اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ کہ غیرت کا گزر خاص طور پر یہ جو پاکستان کو ڈسمینٹل کرنے پر تلے ہوئے اور پہلے ڈسمینٹل کر کے ثابت کر چکے ہیں اپنی وہ ڈسمینٹلنگ کیپیسٹی جو ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ڈی این اے میں کوئی ان کے ڈی این اے میں کوئی غیرت اور حمیت انجیکٹ کر دے. وہ لوگ کہتے ہیں جی وہ کہ حمیت نام تھا جس کے گئی تیمور کے گھر سے. یقین کریں تیمور کے گھر تو صدیوں غیرت خانم رہی ہے، حمیت بیگم رہی ہے، ان کے گھر تو داخل ہی نہیں ہوئی. گھر سے جاتی تو تب پہلے ان کے گھر آتی تو صحیح. یہ تو
باہر باہر سے ہی ہم چلی گئی. یہ جب آیا نا ہمارے حصے میں بس وہ پتہ نہیں غیرت خانم کبھی نہ ملے ہی نہیں. تو اجازت دیں جناب, خدا حافظ.